بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، عید میلاد النبی ایک ایسا تہوار ہے جس میں تمام مسلمان مل کر اکٹھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت مناتے ہیں۔ بہت کم ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ عید میلاد النبی کے جلوسوں میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوا، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 2-3 مقامات پر دہشت گردی کے واقعات میں کوئی 100 کے لگ بھگ لوگ شہید ہو گئے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بدنما واقعہ ہے جس سے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وہ لوگ مسلمان کرانے کے مستحق نہیں جنہوں نے مسلمانوں کا خون بہایا۔ ناظرین کرام، ہم ان واقعات کے عام انتخابات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس موضوع پر آپ سے گفتگو کریں۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا، یعنی کہ نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا، تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ تک اطلاع پہنچے۔ ناظرین کرام، خدشات تو بہت عرصے سے ہے کہ اب کی بار الیکشن خونی ہوگا، پرامن الیکشن ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ اب سوال یہ ہے، کیا دہشت گردی کے واقعات کے باوجود ملک میں عام انتخابات ہو جاتے ہیں؟ مستونگ، ہنگو اور سابق پاٹا کے علاقوں میں جو واقعات پیش آئے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس میں ISS نے ذمہ داری قبول کی ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ داعش کے لوگ افغانستان کے اندر موجود ہیں اور ان کے ایجنٹ پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں۔ ان لوگوں پر جب سابقہ حکومتوں نے ہاتھ ڈالے تو عمران خان صاحب کا نقطہ نظر چینج ہوا کہ ان لوگوں کو مین سٹریم میں لایا جائے۔ مین سٹریم میں تو وہ نہیں آئے، لیکن انہوں نے تباہی بربادی کر دی۔ اب ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، آئے روز پاکستان کی مسلح افواج کے جوان افسر شہید ہو رہے ہیں۔ یہ ایک قسم کا ہم حالت جنگ میں ہیں۔ ہمیں امریکہ کی جنگ، روس کی جنگ، جس کی بھی جنگ ہو، ہمیں اس کا ایندھن بنا دیا گیا۔ ہمارے لوگ آئے روز شہید ہو رہے ہیں اور ان شہادتوں کی ذمہ داری کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا امریکہ ذمہ دار ہے؟ کیا اس زمانے میں روس تھا وہ ذمہ دار ہے؟ یہ 40-50 لاکھ افغان پاکستان کے لیے ایک بوجھ بن گئے۔ یہ افغانوں کے روپ میں جو دہشت گرد موجود ہیں وہاں، پاکستان کو اندر جا کر افغانستان میں ان ٹھکانوں کو نشانہ بنانا ہوگا جہاں سے دہشت گردی کا آغاز ہوتا ہے، جہاں اڈے ہیں۔ افغان حکومت بے بس ہے، اس کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ پورے ملک میں وہ اپنی عملداری کر سکیں، تو پھر پاکستان کو اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس سے افغانستان کی خود مختاری کا کوئی خطرہ پیدا ہوتا ہے، کوئی ایشو پیدا ہوتا ہے، انہیں ایک بار ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی پڑے گی کہ جو لوگ افغانستان سے پاکستان اس نیت سے آتے ہیں یہاں کو دہشت گردی کا واقعہ کیا جائے، اور پھر وہ داعش کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دین کا بہت بڑی خدمات انجام دے دی ہیں، اور یہ اس واقعے کے بارے میں تو اب کوئی بات ڈھکی چھپی نظر نہیں آ رہی کہ اگر آئندہ بھی اس طرح کے واقعات ہوئے تو ممکن ہے کہ الیکشن ہی نہ ہو سکے۔ مولانا فضل الرحمان بڑے جہاندیدہ رہنما ہیں اور ان کی گہری نظر ہے ملکی سیاست پر۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہی واقعات رہے
تو پھر تو الیکشن کرانا ممکن نہیں ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ اگر ایسے واقعات ہوں گے تو سب سے زیادہ ہم شکار ہوں گے، کیونکہ داعش والے سب سے زیادہ اپنا دشمن، سب سے زیادہ بڑا دشمن جمعیت علماء اسلام کو کرتے ہیں، جس کی قیادت مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے. ابھی مولانا حمد اللہ پر بھی حملہ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ جماعت ہے کہ جو دراصل ان کے دین کے نام پر جو دہشت گردی ہے اس کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے. JUI تو ایک جمہوری جماعت ہے، وہ جمہور پہ یقین رکھتی ہے، وہ ان کے اس فلسفے کو نہیں مانتی جس فلسفے کی آڑ میں یہ لوگ دہشت گردی کرتے پھرتے ہیں. تو ایسے حالات کو میں دیکھا جائے تو پھر ایسا نظر آتا ہے کہ الیکشن ہونے کا کوئی امکانات شاید معدوم ہوتے جا رہے ہیں. یہ سوچنے کا مقام ہے. اگر اس کے باوجود الیکشن ہو جاتے ہیں اور حکومت الیکشن کرانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کی بہت بڑی کامیابی ہے. ابھی تو ابتدا ہے، یہ بڑے بڑے جو واقعات ہو رہے ہیں یہ تو ابتدا ہے اور سگنل ہے، خطرے کا سگنل ہے. کہا جا رہا ہے کہ اب پاکستان کو آنے والے دنوں میں مزید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. افغانستان کے بارڈر کو محفوظ بنانے کی ضرورت ہے. پاکستان کو افغانستان کے سرحدی علاقے سے آنے والی دہشت گردی کو روکنے کے لیے کارروائی کرنا ہوگی. جب تک ان ٹھکانوں پہ کارروائی نہیں ہوگی پاکستان محفوظ نہیں ہو سکتا. اور پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے ہماری سیکورٹی فورسز کو ہر ممکن وہ اقدام اٹھانا چاہیے جس کی پاکستان کا قانون، پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے. ہمیں اپنے دفاع کے لیے اپنے قریبی ملک میں، دوست ملک میں اگر کوئی افغان بیٹھے ہوئے ہیں جو ISS کے لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہیے. ورنہ یہ دیکھا جائے گا تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ایک وقت ایسا بھی تو آ سکتا ہے کہ سب اپنے اعصاب چھوڑ دیں. اعصاب کی کمزوری سے ممکن ہے پھر الیکشن ہی نہ ہو. ہمیں ہر حال میں الیکشن کرانے ہوں گے اور ہر حال میں انتخابات کے عمل کی طرف جانا ہوگا. اگر دنیا میں، انگلینڈ میں جنگ عظیم دوم کے بعد بھی جاری میں بھی الیکشن معمول کے مطابق ہو سکتے ہیں تو یہاں پر بھی ہو سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ میں کسی طرح بھی کسی دباؤ میں آ کر الیکشن ملتوی نہیں ہونے دینا چاہیے. بہرحال مولانا فضل الرحمان کی بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ہمیں چاروں طرف دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کو کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں. اور ساری سیاسی جماعتوں کو، بالخصوص مسلم لیگ نون، JUI، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے، ان کو اس دہشت گردی کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہونا پڑے گا. شکریہ.